بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ کنز القرآن کے پیارے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سبق سے متعلق کچھ باتیں مشاہدات و تجربات کے ترکش سے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ طریقہ کار پر تقریباً یہ چوتھی کلپ منظر عام پر آ رہی ہے۔ الحمدللہ چاروں کلپس کو سننے کے لیے پلے لسٹ میں طریقہ کار کے فولڈر کو اوپن کریں اور سنتے جائیے۔ سبق کیسے یاد کرایا جائے، کیسے سنا جائے، کب سنا جائے، کب نہ سنا جائے، سبق موقوف کب کیا جائے، کتنی اٹک اور اغلاط معاف کی جائے، سبق سے متعلق عمومی اغلاط کیا ہے، وغیرہ باتوں کو بطور مذاکرہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ حفظ قرآن کے طالب علم کو سبق یاد کرنے سے پہلے ناظرہ پڑھنا بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ ناظرہ کے متعلق ایک کلپ اپلوڈ کر چکا ہوں۔ سبق کی کلپ سننے سے پہلے ناظرہ کی کلپ کو سننا چاہیے تاکہ شعبہ تحفیظ القرآن الکریم کے طریقہ کار کو یکے بعد دیگرے سمجھنا آسان ہو جائے۔ ناظرہ کی کلپ ڈسکرپشن میں موجود ہے اور لنک اوپر بھی شو ہو رہی ہے۔ جی، ہم خدام قرآن کو چاہیے کہ سبق قبل الفجر سنیں یا بعد الفجر سنیں۔ جب طلباء کے اسباق سنانے کا سلسلہ جاری ہو تو اس وقت کسی بھی قسم کی باز پرس نہ کی جائے، نہ ہی کسی کے متعلق کوئی سوال کیا جائے۔ اس سے ذہن منتشر ہو جاتا ہے، جس سے طالب علم سبق کی پوری مقدار نہیں سنا پاتے، اور اس کا سبب ہمارا سبق سننے کے دوران بات چیت کرنا ہے۔ سبق کو اس کے اصول و ضوابط کے مطابق سنا جائے، یعنی سبق کو قرآن میں دیکھ کر سنا جائے۔ سبق کے ساتھ سبق پارہ، آموختہ وغیرہ نہ سنا جائے۔ سبق سنتے وقت کسی بھی طالب علم کو زد و کوب اور تنبیہ نہیں کرنی چاہیے، بلکہ بعد المغرب آپ سبق ہی اس طرح یاد کرائیں کہ سبق سننے میں نہ زد و کوب کی اور نہ ہی تنبیہ کی نوبت آئے۔ تنبیہ کی تو دور کی بات، استاذ محترم کی معمولی خفگی سے بھی کافی طلبہ یاد کیا ہوا پورا سبق علی الصباح نہیں سنا سکتے ہیں۔ اس لیے سبق بڑی سنجیدگی اور یکسوئی سے سننا چاہیے۔ سبق میں اٹک اور اغلاط آنے پر قلم ہرگز نہ چلائیں۔ ضرورت پر پینسل کو بھی ہلکی استعمال کریں۔ ہم میں سے بعض خدام قرآن مجید میں اتنی بے دردی سے قلم چلاتے ہیں کہ پوچھو ہی مت۔ غلطی پر لال قلم چلاتے ہیں، اور اگر طالب علم کو ناظرہ پڑھاتے وقت غلطی بتلائی تھی یا سبق یاد کرتے وقت بتلائی تھی، پھر بھی علی الصباح سبق سناتے وقت غلطی لاتا ہے، تو استاذ محترم مقام غلطی پر قلم کو ذرا زور سے وزن دے کر استعمال کر کے اپنے غصے کا اظہار کرتے ہیں۔ قلم چلانے میں ہم سے ایک بے ادبی یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم طالب علم کو قرآن کے حاشیے پر یہ بھی لکھتے ہیں کہ طالب علم کی مقدار حفظ ششماہی یا سالانہ میں یہاں تک ہوئی ہے۔ نیز حاشیے پر یہ بھی لکھا ہوا آپ کو ملے گا کہ اس سبق میں بھاگ گیا تھا یا پٹائی ہوئی تھی، اور بھی کافی باتیں قرآن مجید کے حاشیے پر لکھی ہوئی ملے گی۔ عزیز دوستو، ہمیں قرآن مجید کے آداب کا ہر وقت استحضار ہونا چاہیے۔ قرآن سننے میں، پکڑنے میں، لکھنے میں ہر وقت یہ استحضار ہو کہ کہیں مجھ سے قرآن کی بے ادبی تو نہیں ہوتی۔ نیا سبق طالب علم کیسے یاد کرے؟ سبق سے پہلے طالب علم سبق یاد کرنے کی تیاری جسمانی اعتبار سے کرے، شکم سیر ہو کر نہ آئے، بلکہ 2 لقمے کم کھائے،
تاکہ سبق یاد کرنے کے دوران پانی، وضو، چھوٹے بڑے استنجے کی حاجت پیش نہ آئے۔ نیز حفظ کے طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ وہ بعد العصر کسی جائے سیر و تفریح کی طرف چہل قدمی کرے، وہ بہتر اور موزوں ہوگا بنسبت کسی لہو و لعب میں مشغول ہونے سے، اس لیے کہ یہ نوخیز و نوعمر اپنی بے شعوری کی بنا پر لہو و لعب میں اپنی آواز بلند کر کے متاثر کر دیتا ہے، پھر ایسی متاثر آواز سے بعد المغرب سبق یاد کرنے میں بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ استاذ محترم نیا سبق کیسے یاد کرائے؟ جب طالب علم اصول کے مطابق ناظرہ پڑھ کر قبل المغرب فارغ ہو جائے تو اب متعلم نے جتنا ناظرہ پڑھا تھا اس کو بعد المغرب 5 مرتبہ کہلوائے۔ بعد ازاں متعلم کمزور ہے تو 1 آیت، متوسط ہے تو 2 آیت اور ذہین ہے تو آدھا صفحہ حفظ کرنے کو کہا جائے۔ نیز بعد المغرب معلم کمزور اور متوسط کو قریب میں اور ذہین کو اپنی جگہ پر بیٹھ کر سبق یاد کرنے کو کہیں۔ نیز ایک بات کا استاذ محترم ضرور خیال رکھیں کہ ناظرہ پڑھاتے وقت حفظ کرنے کی کل مقدار کے 3 حصے کریں اور متعلم کو بتلائیں کہ ایک حصہ یاد ہو جائے تو مجھے سنائیں، پختہ سنانے پر دوسرا حصہ یعنی آگے یاد کرنے کی اجازت مرحمت فرمائیں۔ یہ طریقہ ذہین طالب علم کے لیے ہے۔ کمزور اور متوسط 1 آیت پختہ ہونے پر استاذ محترم کو سنائیں، پختہ سنانے پر دوسری آیت کی اجازت دیں۔ طالب علم دوسری آیت یاد کرے گا، پختہ ہونے پر استاد محترم کو پہلی جو سنا دی ہے وہ اور دوسری آیت جو ابھی یاد کی ہے، دونوں آیت کو ایک ساتھ سنائے گا۔ یہ سلسلہ 5 آیت تک رہے گا۔ 6ٹھی آیت پر پہلی آیت کو کم کرے گا۔ اسی طرح بتدریج پورا سبق یاد کرے گا۔ بظاہر اس طریقے میں جانبین سے سننے سنانے میں بڑی محنت ہے، لیکن کمزور اور متوسط کی ذہانت کو تیز کرنے کے لیے یہ طریقہ بڑا مؤثر ثابت ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ اور پورا سبق حفظ کر لینے پر 1-2 مرتبہ عشاء سے پہلے، یہ ذہین طالب علم کی بات ہے کہ پورا سبق حفظ کر لینے پر 1-2 مرتبہ عشاء سے پہلے سن لینا چاہیے۔ بعد ازاں سبق پارا یاد کرنے کی جانب توجہ دلائیں، بلکہ یہ کمزور ہو، متوسط ہو یا ذہین ہو، تینوں کا سبق سن لیا جائے۔ سبق یاد کرنے میں عمومی اغلاط کیا ہے؟ بعض طلبہ کرام سبق یاد کرنے کے دوران جب کسی آیت مشہورہ جیسے ان اللہ علی کل شیء قدیر پر پہنچتے ہیں تو اس آیت کو سبق یاد کرنے کے اصول سے ہٹ کر 1-2 مرتبہ پڑھنے پر اکتفا کرتے ہیں، حالانکہ یہ درست نہیں ہے۔ ایسی آیت مشہورہ قرآن مجید میں 10 جگہ ہوں، لیکن یاد کرتے وقت جب بھی آیت مشہورہ آئے تو اس کو اصول کے مطابق ہی پڑھنا چاہیے۔ کم پڑھنا یا 1-2 مرتبہ پڑھنے کا نقصان یہ دیکھا گیا ہے کہ طالب علم آیت مشہورہ کے ما قبل یا ما بعد کی آیت بھول جاتا ہے تو کبھی سناتے وقت وہ آیت مشہورہ پڑھتا ہی نہیں ہے۔ لہذا ایسی آیات پر طالب علم کو متنبہ کرنا ہم خدام قرآن کے لیے بے حد ضروری ہے۔ سبق موقوف کب کر سکتے ہیں؟ سبق یہ طالب علم کی یہ ایک تلخ حقیقت پر مبنی بات ہے کہ ہم خدام قرآن طالب علم کا سبق معمولی بہانوں پر موقوف کر دیتے ہیں۔ سبق یہ طالب علم کی پونجی ہے، اس کو جتنا یاد کرے کم ہے۔ ہاں، یاد کرنے میں کمیت کے بجائے کیفیت پر توجہ زیادہ ہو، لیکن کیفیت کے ساتھ ساتھ سبق کی مقدار میں اضافہ ہو رہا ہے اور پیچھے کی مقدار میں عدم پختگی یا اوقات سبق کی پابندی اور اوقات آموختہ میں غیر حاضری وغیرہ امور میں کم از کم 1 اور زیادہ سے زیادہ 2 دن
تک سبق موقوف کر سکتے ہیں۔ اس کے باوجود ابھی کمی محسوس کرو تو مقدار سبق کو آدھا کر کے کام چلانا چاہیے۔ سبق ہی طالب علم کی وہ سہرگ ہے کہ اس کو بند کرنے پر کبھی طالب علم بھاگ جاتا ہے تو کبھی استاد کے حق میں زبان گندی کرتا ہے تو کبھی مدرسہ تو کبھی پڑھنا ہی چھوڑ دیتا ہے۔ اس لیے سبق موقوف کرنے میں ہمیں احتیاط کرنا چاہیے۔ سبق موقوف کرنے کا ایک اور موقع ایام امتحان ہے۔ اس موقع پر بھی ہمیں انتظامیہ کے اعلان آنے پر ہی سبق موقوف کرنا چاہیے۔ اس سے پہلے بند کرنے میں ہم خدام قرآن کا فائدہ ہو جائے گا لیکن طالب علم کا نقصان ہوگا۔ ہم خدام قرآن کو کسی طالب علم کا عام دنوں میں 2 دن سے زیادہ اور ایام امتحان میں انتظامیہ کے اعلان سے پہلے سبق موقوف کرنا ہے تو آپ کو صدر انتظامیہ سے مشورہ لینا چاہیے اور دی ہوئی ہدایت پر عمل کرنے میں اپنی خیر سمجھنا چاہیے۔ سبق موقوف رکھنے کا ایک اور موقع تعطیلات کے بعد کا ہے، جس میں طالب علم سستی اور کاہلی میں آموختہ ہی نہیں سبق بھی ٹھیک سے نہیں سناتا ہے۔ ایسے موقع پر سب سے پہلے سبق پارا رکو 2 رکو کر کے پختہ کروایا جائے، بعد ازاں 1 پاؤ 2 پاؤ کر کے دن بھر میں 1 سے 1.5 پارا آموختہ سن لینا چاہیے۔ یہ عمل 2 دن تک جاری رکھیں، اس کے بعد سبق کی جانب توجہ دلائیں۔ اس طرح تعطیلات کے بعد تیسرے یا چوتھے دن طالب علم کا سبق میں مشغول کر دینا چاہیے۔ ایک خادم قرآن کے سوال کا جواب۔ ایک خادم قرآن نے سوال کیا کہ بعد المغرب اکثر طلبہ سبق کے لیے استاد کے ارد گرد بیٹھ جائیں گے تو ان کی آواز آپس میں ٹکرائے گی نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حفظ کے طالب علم کا چاہے سبق ہو یا سبق پارا ہو یا آموختہ ہو، روز اول سے ان کو معتدل آواز و رفتار سے پڑھنا سکھانا چاہیے۔ جب معتدل آواز و رفتار سے پڑھنا سیکھ لیں گے تو پھر ارد گرد بیٹھے ہوئے ساتھیوں کی آواز نہیں ٹکرائے گی انشاءاللہ۔ لیکن بعض طلبہ طبیعت کے بڑے نازک ہوتے ہیں کہ وہ سبق کے معاملے میں کچھ یکسوئی چاہتے ہیں۔ سب نہیں، درجے میں 1-2 ایسے مزاج کے ہوتے ہیں کہ ان کو ان کی جگہ پر بیٹھ کر سبق یاد کرنے کی اجازت دی جائے، لیکن کچھ مقدار یاد ہونے پر استاد محترم کو سنانے کی تاکید کی جائے۔ 5-7 منٹ پر کچھ نہ کچھ سنانا چاہیے۔ اگر ہم خدام قرآن نے ایسے طالب علم جو جگہ پر بیٹھ کر سبق یاد کرتے ہیں نگرانی نہیں رکھی تو عشاء ہو جائے گی لیکن ایک آیت بھی پختہ یاد کی ہوئی نہیں ہوگی۔ اس لیے جو طلبہ جگہ پر بیٹھ کر یکسوئی چاہتے ہیں سبق یاد کرنے کے لیے تو ان سے وقفے سے حساب لیا جائے، نہ دینے پر استاد محترم اپنے ارد گرد ہی بٹھا کر سبق یاد کرنے کا عادی بنائیں۔ کسی طالب علم کا 2 وقت سبق سن سکتے ہیں؟ جی ہاں، سن سکتے ہیں۔ بات پوری سن سکتے ہیں پر اکتفا نہ کریں۔ 3 طرح کے طلباء کا سبق 2 وقت سن سکتے ہیں۔ نمبر 1، مبتدی طالب علم جب دن بھر کا نظام یعنی سبق پارا آموختہ سے صبح میں فارغ ہو جائے اور استاد محترم سے نیا ناظرہ پڑھ لے، اس کے بعد وہ سبق یاد کر کے استاد محترم کو سنا سکتا ہے۔ لیکن سبق سننے سے پہلے استاد محترم طالب علم کو یہ بتلائیں کہ ابھی جو سبق سناتے ہو اس کا الصباح یادہ کرو گے۔ نمبر 2، وہ ذہین طالب علم جو نظام الاوقات جلد ختم کر لیں اور ناظرہ پڑھتے ہی کچھ آیات یاد کر کے سنانا شروع کر دیں تو معلم الصباح 2 بار سنانے کی شرط پر سن لیں۔ نمبر 3،
اسکول جانے والے طالب علم جو کبھی کبھی الصبا سنانے سے قاصر ہو یا گھر سے بذریعہ فون سناتا ہو تو دوپہر میں دوبارہ سننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سبق میں کتنی اغلاط اور اطق برداشت کی جائے، اس سلسلے میں خدام قرآن کی مختلف آراء رہی ہے۔ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ طالب علم مشکل سے 1-2 صفحہ سبق سناتا ہے، اس لیے جتنا یاد کیا ہے 2-3 اغلاط لانے پر بھی سن لیا جائے۔ تو بعض حضرات کا کہنا ہے کہ ایک غلطی ایک اٹک بتلائی جائے۔ راہ اعتدال یہ ہے کہ طالب علم کو ابتدا سے یہ عادت ڈالی جائے کہ بیٹے غلطی اور اٹک سبق میں نہیں لانی چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم خدام قرآن بعد المغرب سبق ہی اس طرح یاد کروائیں کہ الصباح اٹک اور غلطی کی نوبت ہی نہ آئے۔ بالفرض اگر آ جائے اور طالب علم کمزور ہو تو ایک غلطی اور ایک اٹک تک گنجائش کچھ مدت تک ہونی چاہیے۔ روزانہ کا معمول بنانے سے احتراز کرنا چاہیے۔ ایک خادم قرآن کا سوال اور اس کا جواب۔ ہم خدام قرآن نے طالب علم کو ناظرہ بھی پڑھایا اور بعد المغرب سبق بھی اچھے سے یاد کروایا، اس کے باوجود الصباح سبق سنانے میں کافی جگہ اٹک محسوس ہوئی، تو اس کا حل کیا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ ایسے طالب علم کا سبق سن لیا جائے، اس کے بعد فوراً استاد اپنے دائیں بائیں بٹھا دے اور پورے سبق کو 3-4 مرتبہ اندر دیکھ کر کہلوائیں اور ہر مرتبہ استاد محترم کو مطلع فرمائیں۔ بعد ازاں زبانی سن لیں۔ اتنے عمل سے تازہ سبق میں انشاءاللہ پختگی آئے گی۔ یاد رہے کہ یہ عمل کسی 1-2 دن کے لیے مناسب ہے، روزانہ کا معمول بنانے سے معلم و متعلم کو احتراز کرنا چاہیے۔ تازہ سبق دن بھر میں کتنی مرتبہ سنا جائے؟ سب سے پہلے سبق ہی اس طرح یاد کرایا جائے کہ زیادہ سننے کی نوبت نہ آئے۔ اگر آئے تو پہلی دفعہ سبق اچھے سے سنا جائے، لیکن سبق میں اعتماد نظر نہ آئے تو سبق کے فوراً بعد کہا جائے کہ آج کا سبق پارے کے شروع اور آخر میں سنایا جائے۔ اور اگر ابھی بھی اعتماد نہ دارت تو صرف آموختہ کے شروع میں سنا جائے، پھر پورے دن کا نظام الاوقات ختم ہونے پر 3 اسباق آج، کل اور پرسوں کو فرداً سنا جائے۔ جب تک اعتماد پیدا نہ ہو دوسرا سبق نہ سنا جائے۔ اس طرح آج کا سبق دن بھر میں کم از کم 3 اور زیادہ سے زیادہ 5 مرتبہ سنا جائے۔ پیارے خدام قرآن، یہ سبق سے متعلق چند باتیں تھیں جس کو آپ کی پاکیزہ سماعتوں کے حوالے کیا۔ آپ نے ہمیں سنا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ سبق سے متعلق اور بھی باتیں ہوں گی جو بندے کے احاطے میں نہیں ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، کمنٹ باکس میں ضرور لکھ کر ہم سب کو مطلع فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کما انزل کے مطابق قرآن مجید پڑھنے پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔